انٹیلیجنس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک فیلئر نظر آتا ہے اس کے پیچھے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ہو گیا، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، وچ آئی ڈونٹ ایگری، بیکاز اس کے پیچھے ہزاروں انٹیلیجنس کی سکسیس سٹوریز بھی ہوتی ہیں وچ یو ڈونٹ نو، دی انسیڈنٹس وچ ڈڈ ناٹ ہیپن بیکاز آر انٹیلیجنس واز ایبل ٹو سکسیسفلی detect them, get them neutralized. There are many active incidents which happen اور جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اٹیک کرنے آئے تھے ٹیررسٹ they were taken down and properly sorted because there was active intelligence about that. انٹیلیجنس کی گیم ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی کامیابیوں کی چیسٹ تھمپنگ نہیں کرتے. You don't tell what we are doing, how we are doing. This is the game of intelligence. اس کے اندر یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں صرف یہی ابھر کے سب کے سامنے آتے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان اے ویری چیلنجنگ ہاسٹائل انوائرمنٹ دن رات پاکستان کے بلوچستان کے شہریوں کی حفاظت کے لیے دل و جان سے لگی ہوئی ہے. سو اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہہ کے جس ہم کریکٹرائز کرتے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہمیں سے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ دیر از اے کائنیٹک ایکشن دیٹ ہیپن وچ از دیٹ ٹرین جو سی ہے اس کو روکا گیا، ہاسٹیج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پوری ایک انفارمیشن وار آپ کے سامنے نظر آئی جو میڈیا پہ انڈین میڈیا میں لیڈ پہ آیا اور سوشل میڈیا میں چلی. آپ لوگوں نے فیل کیا اس کو؟ تو آپ کے خیال میں یہ جو جس کے خلاف ہماری انٹیلیجنس ایجنسی لڑ رہی ہیں، جس منیز کے خلاف، چاہے وہ فتنہ الخوارج کا ہے، چاہے وہ ان دہشت گرد آرگنائزیشن کا جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، کیا یہ خالی انہی کے خلاف لڑ رہی ہیں؟ ان کے پیچھے ان کی جو سپانسرز ہیں ان کی مکمل انٹیلیجنس سپورٹ موجود ہے. جس طرح انفارمیشن میں آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. سو دے آر فائٹنگ اگینسٹ واٹ، جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ our intelligence agencies keep on working day and night. ان کی capacity building پہ بھی کام ہو رہا ہے. And in this particular case also, there was a threat in the general area. In this area, there was a generally threat of the SCB. There was not a specific threat to the کہ یہ ٹرین پہ اس وقت یہ انسیڈنٹ ہوگا. But our intelligence agencies knew کہ اس ایریا میں ایک تھریٹ، جس سبی کے ایریا میں ایک تھریٹ ہے. اور آپ نے اس کو جب تھریٹ ہوتی ہے، جب یہ آئی، جب مٹیریلائزز، تو آپ کی انٹیلیجنس ہی ہے یہ جو رسپانس گیا ہے، جس کو آپ نے سکسیسفلی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بچایا گیا ہے. اس رسپانس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پلے کیا ہے. اینڈ وی بیکاز آف دی آپریشنل ڈیٹیلز کین ناٹ کم اینڈ اسٹارٹ ڈائیولجنگ دیٹ واٹ دے ور ڈوئنگ، ہاؤ دے ور ڈوئنگ. بٹ وداؤٹ انٹیلیجنس نہ یہ رسپانس بھی نہیں جا سکتا تھا، یہ سکسیس بھی نہیں ہو سکتی تھی. I just want to add one thing. Please try to understand Balochistan. We have thousands of kilometers of roads. اور جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ کوئی دیہات ہے. 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر بعد آپ کو ایک گھر نظر آئے گا، 2 گھر نظر آئیں گے. اور پھر ایسے میں ٹرین نے روزانہ گزرنا ہوتا ہے. اور پھر we have to protect each and every inch of the land and they have to breach an inch of the land. So please try to understand یہ humanly possible نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے. اور پھر یہ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے because I am the witness to our intelligence agencies what they are doing in Balochistan. کس طرح preempt کرتے ہیں وہ so many incidents جو اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. تربت میں ایک ایکسپلوزو تھا 280 kgs آف ایکسپلوزو. اور یہ نارمل ایکسپلوزو نہیں تھا، وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایکسپلوزو تھا. دیٹ مینس کہ وہ جو تربت کا ایف سی کا ہیڈ کوارٹر تو تھا ہی تھا، ساتھ میں جو سویلینز وہاں پہ رہ رہے تھے. 280 kg از مور دین انف فار 2000 پیپل، مے بی مور دین دیٹ، مے بی مور دین 2000 ہاؤسز. سو وہ کس نے، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو روکا، اس بڑی تباہی کو. سو وہ جو 9 گول روک لیتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا. وہ ایک ہو جاتا ہے، اٹ از obvious، وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. سو ایسے ٹائم پہ ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہنا، یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر ایک جان بھی انسانی ضائع ہوتی ہے، بٹ وی آر ان اے کانفلکٹ زون، وی آر ان اے زون جہاں پر ہمارے پاس بارڈرز جو ہیں
وہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ 1000 آف کلومیٹرز کا بارڈر ہے اینڈ آلموسٹ دے آر پورس. اب آپ سے کوئی کہے گا کہ وہ تو فینس ہو گئے. اب آپ بلوچستان کی آپ کو وہ سمجھ شاید نہ ہو اس طرح, جو آپ لوگ جو نہیں گئے جن کو ہے, ایک ہوا کا وہ چلتا ہے اور فینس نیچے چلی جاتی ہے, اوپر ٹرک گزار لیں, ون نائٹ. دے آر ڈیزرٹس, سو اینڈ سو آن. تو اس کو مین کرنا, اس کو گارڈ کرنا. تو سیکورٹی فورسز جو کام بلوچستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہیں, جو بلوچستان کے ہمارے کل کے لیے جو اپنی آج قربان کریں, میں کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان شیر بہادر جوانوں کو, ان انٹیلیجنس کے لوگوں کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ ان کا شکر گزار ہوں. بلوچستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی جانیں. ابھی قلعہ عبداللہ میں ینگ بوائے 22-23 ایئرز آف ایج, ہی لاسٹ ہز بوتھ آئیز. میں سی ایم ایچ میں جب اس کو دیکھنے گیا تو میں نے اس کی سفرنگ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کیا. آل آف اس کین امیجن دیٹ. تو یہ وہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بلوچستان میں یا پاکستان میں دیا جا رہا ہے. تو ایز نیشن وی مسٹ ایکنالج دیٹ. جی بہت شکریہ جان صاحب. اس مبارک علی فرام خیبر نیوز. سر ابھی یہ چند دن قبل بنو میں اٹیک ہوا تھا اور ڈیفینیٹلی اس کے جو ہمیں بتایا گیا ثبوتوں کے ساتھ آیا کہ افغانستان سے وہ لوگ آئے تھے اور وہاں پہ سپورٹ تھی ان کی. ابھی ریسنٹلی جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے, اس میں بھی فرسٹ انفارمیشن جو ہمیں ملی کہ اس کی ہینڈلرز افغانستان میں تھے. تو یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ طالبان کے ساتھ تو ان کا ایک نظریاتی لگاؤ ہے, وابستگی ہے. یہ بی ایل اے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ یہ کون ہیں ان کے ہینڈلرز جو ان کو اکٹھا کرتے ہیں. بالکل آئیڈیالوجیکلی دونوں بہت ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں, لیکن وہ دونوں مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. مل کے آپریٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو ان کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, جو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹرین کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹارگٹس دیتے ہیں, دونوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو وہ ہینڈلرز ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور پھر افغانستان کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیے بیکاز یو آر فرام خیبر ٹی وی وٹ آئی ہیو ہرڈ, تو مسٹ بی فرام کے پی. دیکھیں آپ انڈرسٹینڈ کریں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو. یہ آج کا ریلیشن شپ نہیں ہے. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. پھر ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں ماننے سے انکاری رہے. پھر ہمارے پہلے انسرجنٹ آغا عبد الکریم کو افغانستان میں پناہ دی. پھر پشتون ضلع بنایا. پھر پشتون ضلع بنا کے چارسدہ میں شرپاؤ صاحب کا قتل, چمن میں دھماکے, کچلاک میں دھماکے, سو اینڈ سو آن. سو ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کی, چاہے وہ یو ایس ایس آر وار ہو, ہم نے افغانستان کی مدد کی. تو اس کے بعد جو ان کے ریفیوجیز آئے, کتنے لاکھوں ریفیوجیز کو ہم نے اپنے ہاں پناہ دی.